كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں. آپ حضرات کے سامنے ہے سورہ البقرہ، اور آج ہم نے 2 آیات مبارکہ کا انتخاب کیا ہے. ایک ہے 224 224 اور دوسری ہے 225 225. تو ان کی ہم سب سے پہلے ترکیب نحوی کریں گے، اور پھر اس کی مدد سے ہم سیکھیں گے کہ آیات مبارکہ کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، اور ترجمے کے بعد اس کا مفہوم بیان کریں گے. اس کی جو ابتدا ہے واو سے ہو رہی ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے وَلَا تَجْعَلُوا. اس میں جو واو ہے وہ حرف استئناف ہے. حرف استئناف کا مطلب ہے کہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ حرف استئناف مبنی ہے فتح پہ، اور لام اس کو کہتے ہیں حرف نہی و جزم. چونکہ یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو پھر اس میں نہیں کے معنی پیدا کرتا ہے. یعنی جب آپ کسی کو کسی کام سے روکتے ہیں اور اس سے طلب کرتے ہیں یا حکم دیتے ہیں کہ وہ اس کام سے رک جائے، تو چونکہ یہ حرف جزم بھی ہے، اس لیے فعل مضارع میں جو افعال خمسہ ہیں ان کو جزم اس طرح دیتا ہے کہ ان کا نون اعرابی گر جاتا ہے، اور جو باقی افعال ہیں 2 صیغے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مبنی ہیں، اس کے علاوہ جو صیغے ہیں ان کو یہ آخر میں سکون دے دیتا ہے. تو یہاں پہ تجعلوا فعل مضارع مجزوم کہیں گے، لأنہ مسبوق بلا الناہیہ، کیونکہ اس سے پہلے لا الناہیہ آیا ہے. اور اس میں یہ جو آپ کو واو نظر آ رہا ہے، یہ جو واو ہے یہ واو الجماعہ ہے فاعل کے لیے، اور الف الف الفارقہ. ولا تجعلوا اصل میں کیا تھا؟ تجعلون، تو جزم کی وجہ سے نون گر گیا. اور نہ بناؤ، جعل یجعل کا مطلب بنانا، اور تم نہ بناؤ اللہ. تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو اللہ ہے یہ لفظ الجلالہ ہے. یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ، اس لیے ہا کے اوپر زبر ہے. اس کے بعد ہے یہ عردتن، عردتن یہ عرض یعرض سے نکلا ہے عردہ، اور یہ یہاں پہ مفعول بہ ثان، دوسرا مفعول بہ ہے، اس لیے آپ کو یہاں پہ یہ تنوین نظر آ رہی ہے اس کے آخر میں. یہاں پہ یہ تنوین ہے، یہ والی تنوین. تو چونکہ مفعول بہ اور البتہ مفعول بہ منصوب ہوتا ہے. اور تم اللہ کو نہ بناؤ اردہ. اردہ کہتے ہیں نشانہ، یہاں پہ جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ نشانہ ہے، اور اس کا مطلب ایکسپوز کرنا بھی ہوتا ہے، کسی شے کو کسی دوسری چیز کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا اور اس میں رکاوٹ پیدا کرنا، یہ بھی عردہ ہے. تو تم اللہ کے نام کو یعنی اللہ کو نشانہ نہ بناؤ. لِأَیْمَانِکُم، ایمان یمین کی جمع ہے، اور یمین کہتے ہیں قسم کو، اور لام کو آپ کو پتہ ہے کہ حرف جر ہے. اور یہاں پہ ایمان کیا ہے؟ مضاف ہے، جار ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، نون کے نیچے زیر ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے اس پہ ال نہیں ہے. اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً مجرور مضاف الیہ. یعنی اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اپنی قسموں کے سامنے اسے کھڑا نہ کرو، رکاوٹ نہ بناؤ. ان آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ حرف مصدری
اور نصب ہے، حرف نصب و حرف مصدریہ، یعنی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور مصدر معول کے معنی پیدا کرتا ہے۔ تبرو یہ اصل میں کیا تھا؟ برا یا برو؟ تبرو تو اصل میں تھا تبرونا، تبرونا یعنی نیکی کرنا۔ تو نون ہٹ گیا، کیوں کہ ان لگا ہے نا، تو ان نے نصب دینا تھا، اور افعال خمسہ میں نصب کا مطلب ہے کہ نون گرا دیں، چونکہ وہاں پہ نون رفع کی نشانی ہے، تو یہ بن گیا ان تبرو کہ تم نیکی کرو۔ واو کیا ہے؟ فاعل کی ہے، یعنی ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع فاعل، اور الف ہے الف الفارقہ۔ یہ جو اگلا واو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ حرف عطف ہے، یہ والا۔ یہ وجہ ہے کہ یہ جو تتقو ہے یہ اصل میں تھا تتقونا، اور اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ تتقونا باب افتعال میں سے ہے۔ تو ایک تا تو فعل مضارع کی نشانی ہے، علامت، اور دوسری تا جو ہے وہ فعل کی اپنی ہے، باب افتعال سے۔ اور واو پھر وہی ضمیر متصل ہے اور نون گرا ہوا ہے، کیونکہ یہ بھی افعال خمسہ میں تھا نا، تو چونکہ معطوف ہے تبرو پہ، تو جو اعراب تبرو کے ہیں وہ تتقو کے ہیں۔ ان تبرو کہ تم نیکی کرو، و تتقو اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو۔ پھر آگے واو ہے، یہ پھر عطف کی ہے، تصلحو، یہ اصل میں کیا تھا؟ تصلحونا، اصلح یصلح اصلاح، مصلح اس کا اسم فاعل ہے۔ باب کون سا ہے؟ باب افعال، اور اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے صاد لام اور ہا، صالحہ۔ تو جب یہ باب افعال میں جائے گا تو کیا بنے گا؟ اصلح، اصلاح کرنا، جس کا مطلب ہے تصلحونا، تم اصلاح کرتے ہو۔ تو چونکہ اس کے اوپر بھی ان لگا ہوا ہے، اس کا اثر ہے، اس لیے نون گر جائے گا، تو یہ ہو جائے گا تصلحو کہ سلوح کرو، تم سلوح کرو۔ بین یہ ظرف ہے اور ظرف مکان ہے، اس لیے منصوب ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اور یہ مضاف کے آتا ہے ظرف۔ الناسی اس میں مجرور بالکسرہ دارہ، کیوں مجرور ہے؟ چونکہ یہ مضاف الیہ ہے، ظرف کے بعد آیا ہے نا۔ لوگوں کے درمیان صلح کرو۔ اب اس کو یہاں شروع سے دیکھیں، وَلَا تَجْعَلُوا، اور تم نہ بناؤ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ۔ یہ جو ان تبرو ہے یہ مصدر معول بنتا ہے، اور اسی طرح تتقو اور تصلحو، یعنی تقواکم، اصلاحکم و برکم، یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ تو یہ جو پورا ہے نا، یہ مصدر معول، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں بدل ہے، کس کا؟ ایمان کا۔ یہ جو ایمان ہے اس کا بدل ہے، اور بدل کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ایمان مبدل منہ ہے، یعنی جب آپ کہتے ہیں نا اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، کون سی قسمیں؟ نیکی کے عمل میں، تقوی کے عمل میں، لوگوں کے اندر صلح کروانے میں۔ مثلا یہ ہے کہ تم یہ قسم کھا بیٹھو کہ جی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اب یہ نیکی نہیں کروں گا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اب یہ لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا۔ اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں نا، کہ ایک آدمی غصے میں آ جاتا ہے، یا کوئی چیز مانے آ جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کی قسم اٹھانے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نیکی کے کام ہوتے ہیں نا، اور تقوی کے کام ہوتے ہیں، اور لوگوں میں صلح کروانی ہوتی ہے،
معاشرے کے اندر کچھ ایسی روایات، ایسی عادتیں پیدا ہو جائیں کہ جن کی اصلاح ضروری ہو، اور تم غصہ کھا کر اللہ کی قسم کھا لو کہ اب میں آئندہ کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ کام نیکی کا ہو، تو بیچ میں اللہ کو لے آؤ۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ بھئی اللہ کا جو نام ہے اس کو استعمال نہ کرو، اس کی قسمیں کھا کر اپنی نیکی میں کسی شے کو رکاوٹ نہ بناؤ، یعنی قسموں کو نیکی کے کاموں میں رکاوٹ نہ بناؤ، یہ مطلب ہے۔ واللہ، اس میں جو بھی واو نظر آ رہا ہے یہ حرف استئناف ہے، یعنی ایک نیا جملہ یہاں پہ شروع ہو گیا ہے، یہ واو دیکھیں یہ کبھی حرف استئناف بنتا ہے، کبھی حرف عطف بنتا ہے، یہاں پہ چونکہ نیا جملہ ہے تو اللہ ہو یہ لفظ جلالہ ہے اور مرفوع ہے بالضمہ ظاہر۔ دیکھیں ہاں کے اوپر یہ پیش نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ والی، تو اس کے اوپر پیش ہے چونکہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع بالضمہ ظاہر، یہ سمیع اس کی خبر ہے اور یہ بھی مرفوع بالضمہ ظاہر ہے، اور علیم اس کی دوسری خبر ہے مرفوع بالضمہ ظاہر ہے۔ تو یہ جملہ استئنافی ہے، لا محل لہا من الاعراب۔ ابھی اس کا جو ہے با محاورہ ترجمہ کیسے ہوگا؟ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اس کا مفہوم کسی حد تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، لیکن مزید ہم بیان کریں گے، اس سے پہلے ہم اگلی آیہ مبارکہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا اور یہ لا سے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اس میں جو لا ہے ابھی یہاں پہ جو نظر آپ کو آ رہا ہے یہ لا نافیہ ہے، یہ نفی کے لیے آتا ہے، فعل مضارع کی نفی کے لیے۔ یؤاخذکم اصل میں کیا ہے؟ آخذ یؤاخذ، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے اخذ، اخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، آخذ یہ باب فعال میں جاتا ہے، جب باب فعال میں جاتا ہے تو یہ بنتا ہے آخذ یؤاخذ مؤاخذ، اس میں فاعل ہے، خا کے اوپر زبر ہوگی تو اس میں مفعول ہے مؤاخذ، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے مؤاخذہ۔ تو اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں نا مؤاخذہ، یعنی حساب کرنا، پکڑنا۔ اور اس میں جو کم ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور معلن منصوب ہے مفعول بھی، اور میم کے اوپر یہ جو آپ کو چھوٹا سا یہ پیش نظر آ رہا ہوگا یہ والا، تو اصل میں یہاں پہ تو سکون تھا، تو یہ وہی ہے کہ میم ساکن تھا اور اللہ کا جو الف ہے وہ حمزۃ الوصل ہے اور اگلا لام ساکن ہے، تو میم کو لام سے ملنا تھا، اس لیے یہ پیش ڈالی کم اللہ، اور یہاں پہ جو اللہ ہے یہ لفظ جلالہ مرفوع ہے، آگے اوپر پیش ہے بالضمہ ظاہر ہے چونکہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا۔ باللغو، یہ جو با ہے یہ حرف جر ہے، اور اللغو یہ مجرور بالکسرہ ظاہر، واو کے نیچے زیر ہے۔ فی حرف جر ہے، ایمانکم یمین کی جمع ایمان، اس میں مجرور ہے بالکسرہ ظاہر اور مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر متصل ہے مبنی ہے اور محلن مجرور ہے مضاف الیہ۔ لغو کہتے ہیں لغو بات کو، تو تمہاری قسموں میں جو اوٹ پٹانگ قسمیں ہوتی ہیں، یہ مطلب ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان کی عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسمیں ہوتی ہیں، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا، اللہ کی قسم یہ میں کام نہیں کروں گا، چھوٹی چھوٹی باتیں
ہم قسمیں کھاتے رہتے ہیں اور یعنی اس کا شعور بھی ہمیں نہیں ہوتا، وہ ایک عادتاً منہ سے باتیں نکلتی ہیں۔ تو یہ جو عادتاً قسمیں ہوتی ہیں نا کہ جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں لغو۔ اس کو آپ بےہودہ گوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ تمہاری قسموں میں جو لغو بات ہوتی ہے، لا یعنی باتیں ہوتی ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جو عادتاً ہوتی ہیں، جس میں انسان کا دل اور ارادہ شامل نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں کرتا تمہاری، یہ مطلب ہے، یعنی ان پر معافی ہے جو عادتاً قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ ولیکن، تو یہ واو کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے، اور لیکن کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں حرف استدراک، یہ بھی مبنی ہے سکون پہ۔ یؤاخذکم، یؤاخذ یہ وہی ہے جو پیچھے گزرا ہے، فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ اور فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ کم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً منصوب ہے، مفعول بھی۔ بما، با حرف جر ہے، اور ما کیا ہے؟ یہ اسم موصول ہے، مبنی علی السکون ہے، فی محل جر ہے کیونکہ پیچھے بے لگا ہوا ہے۔ کسبت، یہ فعل ماضی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ہم جو عربی کا کورس کر رہے ہیں، تو پچھلے سیشن میں ہم نے فعل ماضی کی جو جتنی بھی گردانیں ہیں وہ پوری کی ہیں، اور اس سے پچھلے سیشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں جب تا لگاتے ہیں جس کو تائے تانیث کہتے ہیں، تو یہ مؤنث کی علامت ہے، اور جب فاعل مؤنث ہوتا ہے تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں نا، کسبت، تو کسب اگر کہیں تو یہ مذکر کے لیے، اور کسبت جب کہیں تو یہ مؤنث کے لیے۔ تو یہاں پہ کون سی شے مؤنث ہے؟ وہ اصل میں آگے قلوب ہے، قلبن کی جمع قلوب، یہ جمع مکسر ہے نا۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ کو سکھائی تھی کہ جو غیر عاقل کی جمع مکسر ہوتی ہے، جیسے ابھی یہاں پہ ہے قلب سے قلوب، تو اس کے جتنے بھی صیغے آئیں گے وہ واحد مؤنث آئیں گے، اس لیے یہاں پہ کسبت آیا۔ وجہ کیا بنی کہ اس کا جو فاعل ہے وہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسبت آپ کیا کہیں گے؟ فعل ماض مبنی علی الفتح، تا التانیث لا محل لها من الاعراب، قلوب فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ، با کے اوپر پیش ہے اور مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی اور معلن مجرور ہے، مضاف الیہ۔ تو ولیکن کا مطلب لیکن، یؤاخذکم تمہیں پکڑتا ہے یا تمہیں پکڑے گا، تمہارا مواخذہ کرے گا، بما کسبت قلوبکم، جس کو تمہارے دلوں نے کمایا، جس کو تمہارے دلوں نے کسب کیا، مطلب کہ جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا۔ یعنی ایک قسم تو وہ ہے جو آپ نے عادتاً کہی، دل سے نہیں کی۔ تو یہاں سے آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں لیکن ان قسموں پر مواخذہ کرتا ہے جو تم دل سے کرتے ہو، یعنی ارادتاً کرتے ہو۔ تو یہاں تک آپ کو سمجھ آئی۔ پھر آگیا واللہ غفور الرحیم، اس میں یہ جو واو ہے یہ استئناف کی ایک نیا جملہ شروع ہے، اور اسی طرح اللہ، اور یہ جو اللہ ہے یہ مبتدا مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، غفور اس کی خبر مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، حلیم اس کی دوسری خبر ہے، یہ بھی مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، یعنی بخشنے والا اور بردبار۔ تو اب اس کا اگر ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے کہ اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں بےہودہ گوئی پر نہیں پکڑتا۔ تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وہ قسمیں جن میں لغو ہے، جن میں اوٹ پٹانگ ہے، جن کا کوئی معنی نہیں بنتا، جو تم نے عادتاً اٹھائی ہیں،
تو ان پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن تم سے ان قسموں پر مواخذہ کرتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو، اور اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ تو اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ نے سن لیا، بلکہ بھی آپ کر بھی لیں گے۔ تو اس کا مفہوم ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ان دونوں آیتوں کو آپ اکٹھا ہو کے جب پڑھیں تو اس میں ہمیں اللہ کے نام کی حرمت، قسمیں اور دل کی نیت پہ گفتگو نظر آتی ہے۔ قرآن ہمیں صرف عبادات نہیں سکھاتا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، وہ زبان، نیت، وعدے اور اللہ کے نام کے احترام تک ہماری تربیت کرتا ہے۔ تو یہ جو دو آیتیں ہیں ایک ساتھ آ کر ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کا نام ڈھال نہیں، بہانہ نہیں، نشانہ نہیں، رکاوٹ نہیں، ذمہ داری ہے، اور اللہ حساب لفظوں سے نہیں دلوں سے لیتا ہے۔ مثلا آیت 224 تو یہ ایک سیدھا مگر گہرا اصول دیتی ہے، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کی آڑ مت بناؤ کہ نیکی نہ کرو، تقوی نہ اپناؤ اور لوگوں میں صلح نہ کراؤ۔ یہاں مسئلہ قسم کا نہیں، مسئلہ اللہ کے نام کا غلط استعمال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، میں نے قسم کھا لی ہے اب مدد نہیں کر سکتا، میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے اب صلح نہیں کراؤں گا، میں نے وعدہ کر لیا اب نیکی نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا نام نیکی روکنے کے لیے نہیں، نیکی بڑھانے کے لیے ہے۔ تو نیکی، تقوی اور صلح، یہ تینوں الفاظ اکٹھے کیوں آئے؟ آیت میں 3 کام خاص طور پر ذکر ہوئے ہیں۔ تبرو، نیکی کرو، یعنی تبرو کا مطلب کیا؟ نیکی کرنا۔ بر سے ہے نا، تتقو، تقوی اختیار کرنا، تصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ یہ اس لیے کہ نیکی فرد کو بہتر بناتی ہے، تقوی دل کو زندہ رکھتا ہے، صلح معاشرے کو جوڑتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر تمہاری قسم ان کاموں میں رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ قسم قابل احترام نہیں ہے۔ پھر فرمایا واللہ سمیع علیم، زبان بھی دل بھی۔ آیت کے آخر میں 2 صفات آئیں، سمیع ہے، اللہ تمہارے الفاظ سنتا ہے، علیم، اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، یعنی تم اللہ کو لفظوں سے نہیں دل کی نیت سے جواب دہ ہو۔ کچھ بے ارادہ قسمیں ہوتی ہیں اور پھر اللہ کی رحمت۔ آیت 225 دل کو سکون دیتی ہے، اللہ تمہیں لغو یعنی بے ارادہ قسموں پر نہیں پکڑتا۔ لغو قسمیں کیا ہیں؟ بات بات پر اللہ کی قسم کہہ دینا، بے دھیانی میں نکلے ہوئے الفاظ، زبان کی عادت، دل کی نیت نہیں۔ اسلام دین سہولت ہے، اللہ انسان کی کمزوری جانتا ہے۔ اصل گرفت دل کی کمائی پر۔ آیت کہتی ہے اللہ گرفت کرتا ہے اس پر جو تمہارے دلوں نے کمایا، یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم، نیکی سے بچنے کے لیے اللہ کا نام، ضد، انا اور ہٹ دھرمی، اصلاح سے انکار، یہ سب دل کی کمائی ہے اور یہی قابل مواخذہ ہے۔ واللہ غفور حلیم، سختی نہیں، حکمت۔ اللہ نے آخر میں فرمایا غفور، بہت معاف کرنے والا، حلیم، فوراً پکڑ نہ کرنے والا۔ یہ ہمیں امید دیتا ہے اگر نیت درست ہو، اگر انسان لوٹ آئے، اگر ضد چھوڑ دے تو اللہ دروازے بند نہیں کرتا۔ آج کی زندگی کے لیے عملی پیغام کیا ہے؟ اللہ کے نام کو ہلکا مت بناؤ، قسم کو نیکی کے خلاف ڈھال مت بناؤ۔ اگر قسم نیکی روک رہی ہو تو اسے توڑو اور کفارہ دو۔ زبان سے زیادہ دل صاف رکھو،
صلح کرانا اعلی عبادت سمجھو، اللہ لفظ نہیں نیت دیکھتا ہے۔ یہ آیات ہمیں ذمہ دار مسلمان بناتی ہیں۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو سچ پر رکھ، ہمارے دلوں کو نیت کی صفائی عطا کر، ہمیں اپنی قسموں کے پیچھے چھپنے سے بچا، اور ہمیں نیکی، تقوی اور صلح کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔